الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله تعالى والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اسلام ایک بے انتہا قیمتی نعمت ہے اور دولت ہے. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس ذات عالی نے ہمیں اسلام کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی موت تک اسلام پر قائم رکھے. اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر اسلام کی نعمت کا احسان ظاہر کیا ہے. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، لہذا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا بطور دین کے. اس آیت کریمہ میں جس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے وہ ہے نعمت اسلام. اس کے مقابلے میں ساری نعمتیں ماند اور ہیچ ہیں، کہ کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بڑی نعمت پر آگاہ اسی لیے کیا ہے تاکہ اس نعمت کو معلوم کر کے اس کے حقوق کو معلوم کریں. نعمت کا حق ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ منعم کا حکم مانا جائے. جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کے حکم کو پورا کیا جائے. مثال کے طور پر مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو غربا پر احسان کرے، یتیم و مسکینوں کی مدد کرے،
کیونکہ یہ منعم کا حکم ہے۔ ایسے ہی اور نعمتیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دماغ ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، اس دینے والے کے حکم پر چلا جائے۔ اگر اس کے حکم کے خلاف ان کو استعمال کریں گے، یہ تو ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظیمہ ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں اس طرح کی بیان فرمائی، عمل کر کے دکھائی کہ اس میں اس نعمت عظیمہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ خیر، تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ آدمی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھے کہ کیا اس نعمت کے مقابلے میں اور جو نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہے، ہم ان نعمتوں کے برابر اس نعمت کو سمجھتے ہیں؟ کھانا کھانے کا شکر کرتے ہیں، پانی پی کر شکر کرتے ہیں کہ الہی تیرا شکر ہے، سفر سے واپس آ کر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ عافیت کے ساتھ پہنچا دیا۔ لیکن اس نعمت عظیمہ کی کیا ہم نے پرواہ کی؟ نعمت اسلام پر شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ؟ صحابہ کرام کے نزدیک دین کی قدر تھی، اور کیوں تھی ان کے دلوں میں قدر؟ اس لیے کہ ان کا ادراک صحیح تھا، سلیم الفہم تھے، سلیم الفطرت تھے، اچھے اور برے کو سمجھتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام سے پہلے کی حالت اور اسلام کے بعد کی حالت دونوں کو دیکھا تھا، دونوں کا کمپیریزن کیا تھا، انہوں نے بڑا فرق محسوس کیا تھا کہ پہلے ہم کیا تھے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب تھے وہ اپنی اپنی روٹی سیکنے میں لگے ہوئے تھے، دنیا کے اندر اندھکار چھایا ہوا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چراغ جلایا اور جو روشنی ہوئی جس سے ظلمت کفر ختم ہوئی، یہ نور ایمان تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، نکالتا ہے۔ نور تو ایک ہی ہے، روشنی تو ایک ہی ہے، تاریکیاں دنیا میں بے شمار ہیں، اس لیے قرآن پاک میں نور کو نور ایک ہی واحد کا لفظ استعمال کیا، اور ظلمت کو جمع کا لفظ، چونکہ دنیا میں تاریکیاں زیادہ ہیں، حق ایک ہی ہے۔ اس لیے معاف کیجئے گا، واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے ویڈیو آتے ہیں، مسلمان بھولا بھالا ہوتا ہے، المؤمن غیر کریم، مومن تو بڑا شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے۔ بہت سارے پنڈت بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اسلام
ایسا اچھا مذہب ہے، یہ ہے، اور ہم لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی قبول کر رہے ہیں۔ قبول کر رہے ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ ہمیں ان کی تائید کی ضرورت نہیں، وہ تو حق ہے ہی، پہلے ہی دن سے حق ہے۔ چونکہ آج سیاست کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر سیاست اور راج کرن چل رہا ہے، تو مسلمان بھی اپنے بھولے پن کے اندر غیروں کی باتوں کو پیش کر کے کہتے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے، اسلام سچا دھرم ہے، لیکن بعض دفعہ وہ لوگ اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کی بھی تبلیغ کر دیتے ہیں، سناتن دھرم کی۔ ہم مسلمان بھولا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس نعمت کو نعمت سمجھا، کیونکہ ان کے مزاج کے اندر سلامتی تھی، سلیم الفہم تھے، چاہے اسلام سے پہلے وہ کفر میں مبتلا تھے، لیکن صحیح اور غلط کو وہ سمجھتے تھے۔ ہاں، ان لوگوں کے اندر یہ ایبیلٹی تھی کہ وہ حق کو حق سمجھیں اور غلط کو غلط سمجھیں۔ اور چونکہ ہم لوگوں کو دین مفت میں مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑی دین کے خاطر، ہمارے باپ داداؤں سے میراث کے طور پر مل گئی ہے۔ جیسے ماں باپ دنیا سے جاتے اور مال مل جاتا ہے، آدمی اس کو بے رحمی سے استعمال کرتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص مسئلہ مشہور ہے کہ ایک آدمی اپنے جوتے کو دوشالے سے صاف کرتا تھا۔ دوشالہ یوں سمجھے کہ بہترین رومال یا بہترین چادر اعلیٰ قسم کی تھی وہ، تو اپنے جوتے کو اس قیمتی دوشالے سے صاف کرتا تھا۔ اس دوشالے کے سامنے جوتے کی کیا حقیقت؟ اس کو کسی نے کہا کہ ارے بھائی، یہ کیا حماقت کر رکھی ہے کہ اتنا قیمتی دوشالہ جس کے سامنے اس جوتے کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے تو جھاڑتا ہے جوتے کو۔ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوشالہ تو میرے باپ کی کمائی کا ہے جو مجھے وراثتاً ملا ہے، اور جوتا میری کمائی کا ہے۔ ہاں، دین میراث میں ملا ہے، اس لیے اس دین کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دین کو دنیا کے لیے برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اگر قیمت ہوتی تو دین کو قربان نہ کرتے، دنیا قربان کرتے کہ ٹھیک ہے، جھوٹی قسمیں کھائے گا آدمی دنیا کے لیے، نمازوں کو ضائع کر دے گا دنیا کے لیے۔ ہاں، دنیا سے پیسہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اب چاہے کرسی ہو، عہدہ ہو، دوست و احباب ہو، یا دنیا کی رنگریلیاں ہو، دنیا کی عزت ہو، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہے، اس کے لیے ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظیمہ ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس پہ ہم جتنی بھی قربانیاں دیں اور جتنے مر مٹیں وہ کم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات ماننے جائیں گے تو پھر ہمارا پروگریس رک جائے گا،
آپ تو فلاں چیز تک کا جائز نہیں، فلاں چیز تک کے حرام، فلاں چیز کے منع. پوچھو تو صحیح علماء سے، وہ آپ کو راستہ بھی بتائیں گے کہ یہ شرعی طریقہ یہ ہے، آپ کو بزنس کس طرح سے کرنا چاہیے، آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ کس طرح سے نکالنی چاہیے. بہت سارے حضرات، معاف فرمائے مجھے، دعوت کا کام الحمدللہ بہت اونچا کام ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہیے، لگائے رکھنا چاہیے. لیکن یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے صحیح مسئلہ پوچھ لیا کہ اس بزنس کی زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں، تو کہہ دیا کہ آپ اپنا نفع جوڑ کر جتنے میں بیچتے ہیں پورے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو کہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، حساب بہت بھاری ہوگا. ارے الو کے پٹھے، جس طرح تو یہ سوچتا ہے کہ ٹیکس میں دیتا ہوں تو اس ٹیکس کے اندر میں تو ملا کے دیتا ہوں، تو ٹیکس تو لوگوں کے اوپر ہی لگنے والا ہے، خریدنے والوں پہ. تو الو کا پٹھا تو یہ نہیں سمجھتا کہ زکوٰۃ آئندہ سال کی نہیں دی جا رہی ہے، گزشتہ سال کی دی جا رہی ہے، سال گزر گیا ہے. تو یہ جو کچھ بچایا وہ کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، تو اسی پہ تو زکوٰۃ نکالنی ہے تجھ کو. بہت زیادہ ہو جائے گی تو نفع بھی تو اتنا ہوگا. اگر تجھے 100 پہ 2.5 دینے پڑ رہے تو تو 100 پہ 25 تو بنا رہا ہے، تو اس میں سے 2.5 اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا. میرے عزیزو، ہم تو دین کے معاملے میں بھی تاجر ہو گئے. اس لیے دو رنگی چھوڑ ایک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. ہم اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں اور رہتے ہیں دنیا دار. اس لیے پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ضروری ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کی وجہ سے ہماری ترقی رک جائے گی. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا. اس زمانے میں حضرت لکھنؤ میں تشریف فرما تھے. تو ایک کمیٹی لکھنؤ میں قائم ہوئی. اس میں یہ بحث تھی کہ مسلمانوں کے تنزل کا سبب کیا ہے، مسلمان پروگریس کیوں کر نہیں پا رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس جایا کرتا تھا، وہ بھی اس مجمع میں موجود تھا. انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اس کمیٹی کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ خود اسلام ہی سبب ہے تنزل کا. جب تک اسلام باقی ہے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہی معنی ترقی ہے. اب دیکھیے، یہ یوں چاہتے ہیں کہ ہمارا مال اور جاہ بڑھے تو ہماری ترقی ہے، ورنہ ترقی نہیں ہے. ترقی اس کا نام نہیں ہے. ترقی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا مال اتنا بڑھ گیا، ہم نے اتنی ترقی کی، کتنوں کے گلے دبائے، کتنے شریعت کے احکام توڑے، وہ نہیں دیکھا. ہم اوپر پہنچ گئے، اس عہدے تک پہنچ گئے، کیسے؟ کتنوں کے گلے کاٹ کے پہنچے، کتنوں کے حقوق دبا کے پہنچے. اس کو ترقی کہیں گے؟ ترقی اس کا نام نہیں ہے. ترقی، بعض پروگریس آدمی کو نفع دیتا ہے اور کچھ نقصان بھی پہنچاتا ہے. ہر شخص یہی سمجھتا ہو کہ ترقی یہی ہے. بعض دفعہ آدمی کو بظاہر تنزلی لگتی ہے لیکن اس میں اس کی ترقی ہوتی ہے. مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ جیل کے اندر احسن کو قاعدہ پڑھا رہے تھے، علی باتاسا پڑھا رہے تھے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ سے ملاقات میں آپ سے فرمایا یا عرض کیا کہ حضرت وہاں تو آپ بخاری پڑھاتے تھے، یہاں یہ کیا جواب دیا کہ وہاں وہ پڑھنے والے تھے، بخاری پڑھنے والے، تو ان کو وہ پڑھاتا تھا،
یہاں یہ پڑھنے والے ہیں تو یہ پڑھا رہا ہوں. ان لوگوں کی نظروں میں حق تعالی شانو کی رضا جوئی تھی، وہاں اس راستے سے اللہ کی رضا، اس راستے سے یہاں پر اللہ کی رضا. تو میرے بھائیوں، ترقی ہم نے جس کو سمجھ رکھا ہے کہ جتنا بینک بیلنس زیادہ ہوگا، پراپرٹیاں زیادہ ہوگی، اتنا ہم بڑے کہلائیں گے اور پروگریس کہلائیں گے. آج اس کی دوڑ لگ رہی ہے، امبانی اور اڈانی اور یہ سب اس میں وہ لگائے دوڑ. ایمان والے کی ترقی تو یہ ہے کہ ہمارا دین سلامت رہے. ایک آدمی کو یہاں ہماری فیجی کی زبان میں برے کہتے ہیں. ایک بھیڑ آتی ہے جو کاٹ لیتی ہے، اور شہد کی مکھی بھی کبھی کاٹ لیتی ہے. اگر چہرے پہ کاٹ لیوے تب تو عجیب سی شکل بن جاتی ہے، آدمی کا چہرہ پورا پھول جاتا ہے. تو کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یار بہت اچھی باڈی بنا لی، یہی کہے گا کہ بھئی کچھ کاٹ لیا آپ کو، یہ کیا ہوا. بظاہر تو ترقی لگ رہی ہے کہ باڈی بنی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ ترقی کی. اس کو بیماری شمار کرتے ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، دین ہمارے ہاتھ سے چھوٹے اور دنیا کتنی بھی حاصل ہو جاوے وہ کوئی ترقی نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ آنکھیں کھلی ہے وہاں تک، بلکہ کھلی ہے وہاں تک بھی نہیں. اس کورونا کی مہاماری میں دنیا نے دیکھ لیا کہ لاکھوں روپے موجود تھے، لیکن ان روپیوں نے نہیں بچایا. ان روپیوں نے کورونا سے نہیں بچایا. لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوئے بھی جانیں گئی. بیچارے کہہ رہے کہ اتنے دے دیں. ارے بھائی کیسے جان بچانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک ایمان والے کے سامنے اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا، کہ میرا رب راضی ہو جاوے. وضو کر رہا ہے اس میں بھی اس کی نیت یہ ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول کہ حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ اس کے ذہن میں رہے. یہ ہے اصل دین. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس نعمت کا شکریہ ادا کریں. کیونکہ اسلام روز اول سے طاقتور رہا ہے اور آج بھی اتنی ہی طاقت رکھتا ہے. لیکن ہم اتنے بھولے بھالے ہیں کہ میڈیا لکھ رہی ہے کہ اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے، بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اب ہم اس کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں، بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اللہ کے بندو، جو اسلام میں داخل ہو رہے ان کا خیال رکھو، ان کے عقائد صحیح کرو، وہ کس درجے کے مسلمان ہوئے ہیں. بہت سارے مقررین حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسلام ضعیف ہو گیا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ایک ذات اور حقیقت ہے، اور ایک اہل اسلام کی صفت اور حالت ہے. اسلام کبھی بھی کمزور نہیں ہوا، ہرگز نہیں. وہ تو اب بھی اپنی اسی آب و تاب پر ہے. آج صبح میں ہمارے ایک دوست نے واٹس ایپ کے اوپر BBC کا کوئی آرٹیکل بھیجا، اس میں لکھا تھا کہ گائے کے موت کے استعمال کی وجہ سے 9,000 آدمیوں کو کوئی بیماری لگ گئی. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس نے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا اور پیشاب کو ناپاک ہونے کا حکم بتایا. اب اسلام کی پاکیزگی کو دیکھیے. ہمیں کسی اور مذہب کی برائی تو کرنی نہیں ہے، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ایسا دین دیا اور ایسا نبی دیا
جس نے کسی میدان میں کوئی بات نہیں چھوڑی جس کی کوئی رہنمائی ہمیں نہ عطا کی ہو. لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی جلدی. خیر، تو میں عرض تو یہ کر رہا تھا کہ اسلام کی قدردانی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم پر چلا جائے، حضور کے طریقے پر اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے، اور غیروں کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالا جائے. یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی رکھی ہے تو اپنے دین کے اندر اور اپنے حبیب کے طریقے میں رکھی ہے. میں نے جن آیات کو شروع میں پڑھا تھا خطبے میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ زیادہ تر ذلیل لوگوں میں ہیں، سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں وہ ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والے زبردست ہیں. آپ اسلام پہ چلتے رہیے، اسلام کو ظاہر کرتے رہیے. دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، لوگ جتنے فضائل بتلا رہے تھے کہ اس کا پیشاب پینے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آج مجبور ہے میڈیا یہ لکھنے پر اور سائنٹسٹ بھی بتلانے پر کہ اس بیماری کی بنیادی وجہ، اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ ہمیں اسلام نے کیا کہا، ہمیں اللہ نے اور اس کے حبیب نے کیا بتایا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے تو غیروں کے طریقے کو اپنایا اور اسی میں ترقی اور کامیابی سمجھ رہے ہیں. نظر دوست نادر کند سوئے تو، چدر روئے دشمن بود روئے تو، ندانی کے کمتر نہد دوست پائے، چبیند کے دشمن بود در سرائے تو. نظر دوست نادر کند سوئے تو، بہت ہی کبھی دوست آپ کی طرف نظر کر سکتا ہے. دوست کبھی نادر، بہت مشکل ہے کہ تمہاری طرف نظر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کے چہرے میں تمہارا چہرہ ہوتا ہے. تم تو دشمن کے ساتھ ملے ہوئے، تمہارا چہرہ تو دشمنوں کی طرح ہے. تو پھر کیسے دوست آپ کی طرف نظر کرے گا؟ دوست تو چاہتا ہے کہ میری طرح رہو، میں جس طرح کہتا ہوں ایسے رہو. بہت اچھا شعر ہے یہ. نظر دوست نادر کند سوئے تو، دوست کی نظر تمہاری طرف بہت نادر ہو سکتی ہے، کبھی ہو سکتی ہے، باقی نظر نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سو در روئے دشمن بود روئے تو، دشمن کے چہرے کی طرح تمہارا چہرہ ہے، یا دشمن کے چہرے میں تمہارا چہرہ لگا ہوا ہے. تو پھر کیسے کرے گا؟ ندانی کے کمتر نہد دوست پائے، تو نہیں جانتا کہ دوست پاؤں نہیں رکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ دشمن تمہارے محل میں ہے یا دشمن تمہارے گھر آیا ہوا ہے. تو پھر دوست کہاں آئے گا؟ دوست کا دشمن ہوا کرتا ہے. آپ نے تو دشمن کی شکل اختیار کر رکھی ہے اور دشمن کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھا ہے. آج ہم غیروں کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو جاوے. ہاں، اس لیے دو رنگی چھوڑو، ایک رنگی ہو جاؤ. اسلام کیا کہتا ہے، حضور کا طریقہ کیا، اللہ کا حکم کیا ہے ہر چیز کے اندر. ہاں، دو چار چیزوں میں نہیں. ہم نے دو چار چیزوں کو، نماز روزہ زکوٰۃ کو سمجھ لیا کہ یہی دین ہے. ہمارے اخلاق،
ہمارے معاملات آج معاملے ہمارے سب چوپٹ ہیں. یہ شکلیں نکالتے ہیں کہ کچھ کم دینا پڑے, کوئی دیکھو کوئی ایسی شکل نکالو. تو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہیں. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے, اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے, لیکن مخلوق میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول عزت کے اعتبار سے, اور جو ان کا مقابلہ کرے گا, ان کی مخالفت کرے گا, وہ ذلت, ان سامنے والی پارٹی میں رہیں گے ذلت والوں کی. تو یہ جتنے زیادہ عزیز اتنے ہی زیادہ وہ ذلیل ہوں گے. ذلت والے لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہوں گے. اس لیے اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی, کتاب اللہ کی توہین کرنے والے یا مخالفت کرنے والے دنیا میں زیادہ پنپ نہیں سکے. اللہ نے ان کو وہ ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا کہ وہ کہیں کے نہیں رہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو بس آمنا و صدقنا, اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا طریقہ ہے, ہمیں کرنا ہے. دنیا میں تو ذلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے کیا کہ ان کو قیدی بنا کے لایا گیا, قتل کیا گیا دنیا میں, اور آخرت کے اندر عذاب ہوگا جہنم کا. تو چاہے دیکھ لو, چاہے اس زمانے کا فارس ہو, چاہے روم ہو, اٹلی ہو, کوئی بھی ہو, ایران ہو, اس زمانے کے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم معلوم کریں کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے, کس عمل سے ناراض ہوتا ہے. محالست چون دوست دارت تورا کہ در دست دشمن گزارت تورا. یہ مشکل ہے, امپاسبل ہے کہ اللہ جیسی ذات کو اگر کوئی دوست رکھے تو وہ دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ دے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج کے اس دور کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں جن کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ان سے بچیں. جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسی ہے, ایسے عملوں سے بچیں اور نعمت اسلام کی قدر کریں. بدعات سے گریز کریں. اسلام میں جن چیزوں کا حصہ نہیں ہے ان چیزوں سے بچیں. الخطب المنبریہ میں لکھا ہے کہ بدعت اللہ کے دین سے روک دیتی ہے, اللہ سے دور کر دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نقد سزا کو لازم کر دیتی ہے, اور ادھار سزا کو بھی لازم کر دیتی ہے. اس لیے کہ بدعت یہ شیطان کے دین سے. آج بہت ساری باتیں میرے عزیزو دین کے اندر نئی لوگ ایجاد کر رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ اب تو یہ سائنس کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تم کہاں بیٹھے ہو, 1400 سال ہو گئے. لیکن یاد رکھو خدا تو وہی ہے, رسول بھی وہی, اور وہ اسی سے راضی ہوں گے جو اس نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے, جو اپنے حبیب کے ذریعے پیغام بھیجا تھا حدیث کی شکل میں, جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا تھا. اسی سے ہماری کامیابی ہو سکتی ہے, ورنہ چاہے اس دنیا کے اندر لوگ جنتیں بھی بنا ڈالیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. شیطان تو خوش ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان گناہ سے زیادہ, گناہ کے مقابلے میں بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے. بعض اسلاف نے لکھا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت شیطان کے نزدیک معصیت یعنی نافرمانی سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے کہ لأن المعصیت یتاب منہا والبدع لا یتاب منہا. گناہ سے تو آدمی توبہ کر سکتا ہے. بھائی شراب پیتا ہے آدمی, کبھی تو اس کی آنکھ کھلے گی کہ شراب حرام ہے,
جوا کھیل رہا ہے خالی ہوگا تب بھی تو پتا چلے گا کہ میں نے غلط کیا. لیکن جس کام کو وہ دین کا حصہ سمجھ کے کر رہا ہے اور اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کبھی بھی اس سے واپس نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا. آپ اس کو بہتر سمجھا دو لیکن وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. چنانچہ میرے عزیزو، وہ اعمال جس پر اللہ کے اور اس کے رسول کی لعنت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنتہم ستۃ، لعنتہم 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر میں نے لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 1، الزائد فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا. کتاب اللہ میں اضافہ اب کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی وہ ساری کتابیں اللہ کی تھی، اس میں اضافہ کرنے والا. والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. والمتسلط بالجبروت، زبردستی مسلط ہونے والا. کہ فیعز بذالک، کہ اس طرح زبردستی مسلط ہو کے جس کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے اس کو یہ عزت دے رہا ہے، جس کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے اس کو ذلیل کر رہا ہے. والمستحل لحرم اللہ، اور اللہ کے حرم کو حلال سمجھنے والا. والمستحل من عطرتی، اور میرے خاندان کو جو اللہ نے ان کی عزت کرنے کو کہا ہے ان کو حلال سمجھنے والا. والتارک لسنتی، اور میری سنتوں کو چھوڑنے والا. کہا یہ ایسے لوگ ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی. نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. سب سے پہلی بات قرآن میں اضافہ کرنا کیا ہے؟ جو چیزیں اس میں نہیں ہے اس میں عید کر رہے ہیں. جو قرآن کی ترتیب ہے اس ترتیب کو ختم کر رہے ہیں. جو اس کے احکام ہے ان احکام، قرآن کے احکام میں اضافہ کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں. کون ہے ہم؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، شاہی کلام ہے. قرآن مجید کے اندر الفاظ کا اضافہ کرنا یا اس کے حکم میں کچھ اضافہ کرنا کفر ہے، اور کوئی ایسا معنی نکالنا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ بدعت ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی اپنے زمانے کے لحاظ سے سوچ کر یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں یہ ہے تو اس کو مانو. وہ آپ کا کام نہیں ہے. ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو بتلایا، فقہاء کرام نے جو اس کے اصول نکالے قرآن و حدیث سے. دوسرے نمبر کی چیز تھی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. ہاں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہے، تقدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور والمتسلط بالجبروت، زبردستی مسلط ہونے والا. ایک انسان ہے زبردست طاقتور ہے لوگوں کے اندر، وہ اس کا نام ہے غالب ہے لوگوں کے اندر، تکبر کے ذریعے اور اپنی بڑائی کے ذریعے، اپنی شان و شوکت کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ کسی کو بھی بڑا بنا دیتا ہے. اللہ نے جس کو ذلیل کر رکھا ہے وہ اس کو عزت دینے کی بات کر رہا ہے. اور جن علماء کو، فقہاء کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے ان کو ذلیل کر رہے ہیں. ان مولویوں کو کیا پتا؟ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو صرف مسجد کے کام کا ہے، یوں سمجھتے ہیں عالموں کو، مفتیوں کو، کہ ان کا کیا کام. یاد رکھو میرے عزیزو، جیسے کرسچنوں کے اندر ان کا دین ان کی گرجا کے اندر ہے، مسلمانوں میں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان عالموں کو کیا پتا، یہ تو صرف نماز پڑھا دیں گے، یہ جمعہ پڑھا دیں گے، نکاح پڑھا دیں گے، اور کیا. اللہ کی قسم، ان فقہاء نے ہی تو قرآن اور حدیث کو سمجھا اور بزنس کرتے سکھایا. کیا پتا آپ کو کہ جو آدمی لائر بنتا ہے اور اس کے جو قانون سکھائے جاتے ہیں وہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہی کے تو قانون ہے، وہیں سے تو سب دلیلیں لی گئی ہے. ہاں، اس لیے یاد رکھیں، یہ علماء کرام نہ ہوتے تو واقعتاً
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا علماء کے. آپ علماء کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صرف مسجد میں وہ تو نماز پڑھا لیں گے اور جمعہ اور نکاح پڑھا لیں گے، موت میت کا کام کر لیں گے، دعا کر دیں گے، اور کیا کریں گے. حالانکہ ان علماء کے پاس بیٹھیں اور پوچھیں ان سے، اپنے مسائل کو حل کریں. تو یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو زبردستی بڑے بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسا ذلیل کرتا ہے میرے بھائیوں. جب لعنت بھیجی اللہ نے زبردستی بڑے بننے والوں کے اوپر، جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے ان کو. آج دنیا میں یہی تو ہو رہا ہے کہ جو سب سے نکما گالی گلوچ کرنے والا ہوگا لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کو بڑا بنا دیں گے. والمستحل حرم اللہ، اللہ کے حرم کو حلال سمجھنے والا. اب اللہ کا حرم کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ ہے. اور بعض علماء نے جیسے کہ میرک شاہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا، اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے وہ تو کافر ہے. پھر اسی طرح حضور کے خاندان والوں کی عزت اور ان کی تعظیم کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کی بے حرمتی کرنا اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت. والتارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا. میرے بھائیوں اگر اس کو ہلکا سمجھ کر کوئی چھوڑ رہا ہے، بالکلیہ اعراض کر رہا ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو قابل لعنت ہے. اگر سستی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، سنتوں کو چھوڑا ہے، تو وہ گنہگار ہے. یہ لعنت تغلیظ کے طور پر بیان کیا تاکہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھے. میرے بھائیوں دین کی قدر یہی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں. دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ کتاب و سنت کے اندر بند ہو جاوے، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ اس کو زندگی میں لا کر دنیا میں اس کو چلایا جائے. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے دین لے کر آئے اور رہتی دنیا تک کے لیے قانون حیات لے کر آئے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پہچانیں اور حضور کے طریقے کو، حضور کی زندگی کو بھی سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورا کا پورا دین کے اندر داخل فرماوے اور شریعت کے جو تقاضے ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.